بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے کا 103 سورت کی مختصر تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ اہم ترین سورت ہے. اس کے لفظ پہلی آیت کے دوسرے لفظ میں اس سورت کا نام دیا گیا ہے سورہ عصر. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالخصوص 30ویں پارے میں چھوٹی چھوٹی سورتوں، مختصر آیتوں کے ذریعے ایک جامع پیغام، جس کے اندر مشرکین مکہ کی دل کو نرم کرنے والی اور مختصر آیتوں کے اندر معنی مفہوم کے حساب سے بہت گہرائی اس کے اندر رکھی. اور ان 30ویں پارے کی مختصر آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین موضوعات کو یکساں کیا. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات بیان کی، دوسرے طرف اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اور تیسرے طرف انجام بھی پیش کر دیا اگر اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہونے کا کیا انجام ہوتا ہے. ویسے تو اس صورت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ عصر کی قسم کھائی گئی اور انسانوں کو ان کے بڑے خسارے کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا، بلکہ تنبیہ کی گئی جو لوگ بھی اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے ان کا جو ہے جہنم میں جانا یقینی ہے. وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، حق کی تلقین کرنا اور آنے والے مسائل کے اوپر صبر کرنا. یہ 4 باتیں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید پورا بھی نازل نہیں ہوتا اور سورہ عصر نازل ہو جاتا تو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے یہ کافی ہو جاتا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی جو آیتیں ہیں اس میں سب سے چھوٹی آیت سورہ عصر ہے. اس سے پہلے سورہ کوثر اور سورہ نصر، یہ تینوں آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، 2-3 4 آیتوں کے ساتھ. اس میں بھی سورہ عصر سب سے چھوٹی ہے، معنی اور مفہوم کے حساب سے اس کا بہت بڑا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، محبت الفت کی بات، تجارت کی بات، خیرخواہی کی بات کرتے، تو جب جدا ہونے کا وقت آتا تو وہ لوگ ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا لیا کرتے. سورہ عصر سنانے کی خاص وجہ یہ ہوتی کہ ان 4 چیزوں کے عمل سے ہم کام کوتاہی برت رہے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھ رہے ہیں، ہمارا وقت ان 4 احکامات کے اوپر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، اس غرض سے ایک دوسرے کو سنا لیا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر دن کی اساس پہ اپنی ذات کے جب نیند میں سے اٹھتے ہیں، جب سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں یا ہمارے بزرگوں سے ہماری ملاقات ہوتی تو ان کو کہنا چاہیے ہم کہ مولانا یا دوست یا سینئر مجھے تذکیر کریے، میرے خامیوں کو بتائیے،
میرے اندر جو کمزوریاں کوتاہیاں جو مجھے نظر نہیں آ رہی وہ میرے سامنے واضح کر کے رکھیں. تو یقیناً جب اس تڑپ اور درد کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے آپ تو یقیناً وہ لوگ آپ کی واضح نصیحت کریں گے. اس کا بڑا فائدہ آپ اپنی زندگی میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے محسوس کریں گے. آج ایک معمولی سی ایڈوکیٹ کے پاس جائیں یا ایک طب کے ڈاکٹر کے جائیں تو اللہ گھنٹے کے حساب سے فیس چارج کریں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ایک آئلی مسئلے میں باپ پریشان، ماں پریشان، بچی کی غیر حرکتوں کی وجہ سے جب ایڈوکیٹ سے رجوع ہوئے تو گھنٹے کے 3,000 روپے مانگ رہا ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان ہے، سمجھدار ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے قصے کہانیاں سننے کے لیے میں وکالت نہیں کیا. میں وکالت اس لیے کیا کہ میری بھی روزی روٹی ہو. خیر وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، میں بتا رہا ہوں کہ بزرگوں کے صحبتوں میں رہنے کا اور فری استفادہ کرنے کا، جسے ہوا پانی ہے، اور آج ہوا بھی پانی بھی دونوں چیزیں بھی فروخت ہو رہی ہے. شہر ہے میٹرو بنگلور سٹی بہت تنگ ہے، جہاں پر پانی بھی پینے کا رواج وہاں سے شروع ہوا کیونکہ پانی کی بڑی قلت ہے. دنیا میں بہت مشہور ہے بنگلور آئی ٹی کے لیے، لیکن وہاں بھی پانی کی قلت ہے. پورے خرید کے پیتے. آج حیدرآباد میں بھی وہ کلچر شروع ہوگا. میں یہ موضوع وہ نہیں ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا. اور رہا دوسرا ہوا، وہاں اتنا پلیوٹیڈ شہر ہو گیا وہ کہ روزانہ لوگ اپنے گھر سے نکلتے وقت پہلے آکسیجن پالر کو جاتے یا مریضوں کو آئی سی یو میں دیتے ذرا مدد ملنا سانس لینے میں. تو اپنے جسم میں صحیح ہوا جانے کے لیے 1 گھنٹے تک آکسیجن پالر میں بیٹھ کے صاف ہوا لے کے جاتے. تو اسی طریقے سے ہمارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان آیتوں کے اندر جب سے یہ 3 چھوٹی 3 آیتوں والی آیتیں نازل ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے سورہ فاتحہ کے بعد وہ 3 آیتیں ہیں، اور ہر معمولی مسلمان کو آسانی سے یاد ہو جاتے. اتنی معروف ترین آیتیں ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے اور ضعیف سے ضعیف آدمی کو الحمدللہ ثم الحمدللہ یاد رہتی ہے. اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مواقعوں پر قسم کھائی ہے. کیا ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھانے کے لیے؟ کیا ان کے پاس فرشتے موجود نہیں تھے عبادت کے لیے؟ جبکہ جس وقت آدم کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو یہ سارے فرشتے گئے اور جا کر کے ادھر آ جاؤ جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہم آپ کی عبادت میں کوئی کوتاہی کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بولے کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایک انسانی ایک واحد ایسی لوگ وہ ہیں زمین کے اوپر جس کو اختیار دیا گیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں نجرین 2 راستے دکھا دیے گئے، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی مقامات پر جب قسم کھائی، کہیں پاک شہر مکہ کی قسم کھائی، کہیں آسمان کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، مختلف چیزوں کی قسم اللہ سبحانہ کی، زیتون کی قسم کھائی، 3 انجیر کی قسم کھائی. ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی دلیل بنا سکتا قسم کھانے کے لیے، چونکہ ساری چیزیں اللہ کی ہے. اللہ جو چاہے اس پہ قسم کھا سکتا. اور یہ قسمیں کھا کھا کر اس انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیل کی طور پہ قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس صورت میں اثر کی قسم کھائے، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا تو اس کے اندر جو ہے قسم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور انسان ان قسم کھائی ہوئی چیزوں کو کوئی پوجا کرنا بنا دیا، سورج کو، چاند کو اور مختلف جگہوں کو مقدس سمجھتے ہیں اور 3 کھاتے ہیں، عبادت سمجھ کے. اصل مقصد وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلیل پیش کرنے کے لیے قسم کھائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام کریشنز کے اوپر قسم کھانے پہ قادر ہے. لیکن آپ اور میں اگر قسم کھانے کی ضرورت آئیں گی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، نہ ماں باپ کی کھائیں گے، نہ کسی چیز کی قسم کھائیں گے. اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی چیز قسم کھائے گا وہ شرک کرے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت مبارکہ کے اندر جو اہم مختصر 4 باتیں مکے کے سخت
ظالم حکمران, ظالم کفر کرنے والے اور تمام آبائی بتوں کو ماننے والوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم کھائے. عصر کا وقت کیا ہے؟ آج لائٹ ہے, روشنی ہے, آپ کا ولیمہ 12 بجے رات سے بھی شروع ہو سکتا, 7 بجے سے بھی ہو سکتا. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے والد صاحب ان کو سائیکل پر بٹھا کے لے آتے تھے. صبح کا نکاح ہے, بعد فجر کے 11 بجے کا نکاح ہے, بڑھتے 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 آج 11:30 بجے نوشاد. تو یہ لائٹ بنانے والا ایک حد تک ہمارے اسلاف جہاں بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی آنے سے دن لمبا ہو گیا, پڑھنے لکھنے میں بہت سہولت ہوگی. لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی تو اچھا تھا. آپ میرے کو بولیں گے انوکھی بات میں کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائے تو عصر کا وقت آپ یقین جانیے اتنا قیمتی وقت ہوتا دن کے خاتمے. آج بھی آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو فجر کے بعد لوگ نکلتے ارلی تاکہ اجالے میں پہنچ جائے اور اپنا کام کاج کر کے اجالے میں واپس آ جائے. تو جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت جو مکے کے حالات تھے وہ یہ تھے کہ پورے لوگ زراعت کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے, صحرا میں جاتے, اونٹنیوں کو چراتے اور قیمتی اونٹنیوں کو واپس اپنے گھر کی یارڈ میں لانے کے لیے ارلی مارننگ چلے آتے تھے اجالا نکلتے وقت اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جاتے. یعنی عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت اب سیاہ چھانے والی ہے. تو اس موقع پر لوگ اتنے فکر مند رہتے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے قدم تیز ہو جاتے تھے, جلد سے جلد اپنے اونٹیوں کو لے کے چلے آئے. ایک اور کام اس زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا معلوم ہے آپ کو, کہ جب اونٹیاں دن بھر صحرا میں گھوم پھر کے آتی تو ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا اور وہ دودھ کو دو کے لوگوں کو بیچتے تھے. بیچنے سے ان کی معیشت مضبوط ہوتی تھی. تو وہ ایسا وقت تھا کہ انہوں ہوش میں ہی نہیں رہتے تھے. جیسے ابھی میں ایک مثال کے طور پہ لائٹر موومنٹ نوجوان بہت ہیں ان کو پھنسانے کے لیے کہ ولیمے کے میں دولہا اگر دیر سے آ جائے اور شادی خانے میں گنجائش چھوٹی رہے تو لوگ کیا کرتے معلوم, پیچھے کی نشست پہ نہیں بیٹھتے, ڈائننگ ہال کے نشست کے قریب بیٹھتے تاکہ ہم جائیں ہم کو سیٹ مس نہ ہو میوزیکل چیئر کی طرح. تو اسی طریقے سے اس وقت اگر میں بولوں ذرا آئیے مول صاحب کا ڈنڈا سیدھا کر دیجئے, ذرا پارکنگ نہیں مل رہی جا کے لاؤ, تو کوئی سنتا نہیں. تو اسی طریقے سے عصر سے مغرب کے ٹائم میں کوئی آدمی اپنے میں نہیں ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا کے بول رہے ہیں کہ جس چیز میں تم مشغول ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تم ان 4 صفات کے اندر, 4 صفات کیا ہیں؟ ایمان لانا, عمل صالح کرنا اور حق کی تلقین کرنا اور آنے والے مسائل پہ صبر کرنا, یہ 4 باتیں. عموماً ہم بچپن سے سنتے آئے, دیکھتے آئے اور مفسرین کے کئی تفسیر پڑھنے کے بعد جہاں بھی میں والعصر کا درس سنا تو وہاں پر کیا زیادہ فوکس 4 چیزوں کے اوپر ہوتا. لیکن میں کچھ ایسے زاویے سے آج پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرے سینئر لوگ ہیں. جب میں یہ آیت کی تلاوت کیا تو شاید وہ محسوس کرے ہوں گے کہ یہ بہت عام فہم آیت ہے, لیکن معنی مفہوم کے حساب سے بہت اونچی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو تم جس میں مشغول ہے وہ سب چیزیں فانی ہیں. یہ 4 چیزوں پہ عامل ہے یا نہیں ہے اس پہ غور کر لو, یہ ایک وجہ ہو سکتی. پھر قرآن مجید میں ایک ایک لفظ کے اندر سمندر بھر گیا. آپ جتنا تنہائی میں جائیں گے, جتنا تہجد میں نماز کے وقت ڈوب کے پڑھیں گے, دعائیں ڈوب کے کریں گے تو آپ کو قرآن میں سب کھلتے چلے جائے گا. 1447 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہزاروں لاکھوں کتابیں زمین کے اوپر, 8000 سے زیادہ اچھے تفسیر لکھے ہوئے ہیں جن کو آپ آنکھ مچ کے لے کے اس کو پڑھ کے اپنے اصلاح کر لے سکتے ہیں. ایسی 8000 زمین کے اوپر ہے. اب لینگویجز میں نہیں جا رہا ہوں. اتنا سب ہونے کے باوجود جس دن جو آدمی آیتوں پہ غور کرے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کل رات میں یا 1 گھنٹہ پہلے میرے لیے نازل ہوئی ہے. جب انہیں رکھ کے ویریفائی کرے گا اپنے اخلاق کے ساتھ تو اس کو معلوم ہوگا کہ میں کی طرح قرآن کی طرف گھوم دے رہا ہوں. یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا. قرآن کو بہت ڈوب کے پڑھنا چاہیے. تو ایک اور معنی اور مفہوم یہ نکلتے اس کے اندر کہ عصر کا جو لفظ ہے اس کو گزرتے ہوئے زمانے کا کہا گیا, زمانہ کہا گیا, وقت کہا گیا. اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز کی قسم کھایا تو کوئی معمولی چیز نہیں رہتی, ایک ایک چیز کے اندر سمندر رہتا. شاید میری یہ گفتگو نوجوان لڑکوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. میں ایک اور مثال کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں مولانا کے بازو بیٹھا ہوا ہوں. مولانا کو بولا مولانا ذرا ان کی ہمارے چھوٹے بیٹا جو ہے سمجھدار نہیں ہے, ذرا آپ
ان کو سمجھاؤ. وہ سنتا ہی نہیں. کیا مطلب ہوا؟ انہیں بہرا ہے نا مولانا گونگے, تو باپ یہ بول رہا ہے کہ میرے بچے کو آپ سمجھاؤ اس والے کہ میری نہیں سنتا. میں یہ بول رہا ہوں ہمارے بیوی کو کہ یہ بیٹے کو سنبھالو, 10 سال سے میری بات نہیں سنتا, یعنی سن رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ کہ سننے کے جو نارمل معنی سننے کے, تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہے. یعنی کہ سننے کے معنی دیکھنے کے بھی ہوئے, سننے کے بارے میں کیا ہے سمجھانے کے ہوئے. تو قرآن مجید کو اس انداز سے گہرائی میں جا کے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر میں بولا یار سنتے نہیں بولے تو کیا مطلب ہوئی؟ میں بول رہا ہوں تم کانسنٹریٹ نہیں کر رہے. ان کو اتنے دن سے سمجھا رہا ہوں نہ سنتے ہی نہیں, 10 سال سے سمجھا رہا ہوں مانتے ہی نہیں. ماننے کو سننے کے معنی میں آتا. تو اسی طریقے سے اثر کے لفظ بھی بہت گہرائی ہے. اب مفسرین لکھے ہیں کہ گزرتا ہوا زمانہ, وہ کیا ہے گزرتا ہوا زمانہ؟ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا, تو وہ صبح میں لادی لایا ہو, گھاس اڑا کے رکھے, اس کو برا اڑا کے رکھے, 4 بج گئے, کتنا بھی اڑا لو آہستہ آہستہ آؤٹ ہو رہا. تو انہوں شام کے وقت بیچنی سے بول رہے تھے اے میرے دوستو, اے میرے محلے والے, اے میرے مارکیٹ والے, میرا سرمایہ گھلے جا رہا, آپ اس کو خرید لو تاکہ اس میں کو فائدہ ہو جائے. پورا گھر کے ملٹ ہو کے پانی ہو تو کون خریدیں گا پانی ہو. تو زندگی اسی طریقے سے گزرنی. یہاں بیٹھے ہوئے سب سے چھوٹے میں سمجھتا ہوں 10-12 سال کا لڑکا ہے, سب سے بڑے نو لیمٹ 70 کے بھی ہو سکتے, 75 کے بھی ہو سکتے. ان کا زمانہ اتنا گزر گیا, ان کا زمانہ اتنا گزر گیا. اور اب ہم یہ غور کر کے دیکھنا ہے کہ ان چاروں صفات ہمارے اندر پیدا ہوئے یا نہ ہوئے. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پہ کئی چیزوں کو گواہ بنایا, جیسا میں آپ کے سامنے رکھا. تو یہ گواہیوں کے حوالے سے جیسے ٹیلی فون آیا, ہیلو بولتے کہیں کو, آپ کیا ہے وہ معنی ہے نا, مطلب ہے نا, مفہوم ہے. آپ یہ دیکھنا چاہتے کہ میں جس شخص سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ وہی شخص ہے یا نہیں ہے. آواز سے پہچان لیجیے, لہجے سے پہچان لیجیے, ان کی عادات اطوار سے پہچان لیجیے, ان کی شخصیت سے, ان کی آواز سے, ان کی عمر کے اندازے سے آپ پہچان لیں گے چیز کو. تو اسی طریقے سے ہم کو یہ چاہیے کہ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر قسم کر رہا ہے, جن کو کوئی ضرورت نہیں, میں اپنی بات منوانے کے لیے میرے تمام اخلاق کردار کے بعد میرے کو جاننے والا نہیں ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے واسطہ دے کے بول رہا ہوں کہ میری بات کو مان لو کہ میں واقعی سفر پہ تھا, لٹ گیا, واقعی میں اس مجبوری میں پھنسا ہوا ہوں. کوئی آپ کو جاننے والے آپ کے اخلاق جانتے ہیں تو وہ کامیاب بات ہے. آج شہروں میں اتنی تھکلی پاپولیٹڈ ہو جا رہی کہ پڑوس میں کون رہتا, بازو فلیٹ میں کون رہتا, بلڈنگ میں کون رہتا, کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے. انگلینڈ میں ایک بار گیا تھا تو بازو لائن سے 6 شیشے رکھے ہوئے. میں گراؤنڈ فلور پہ بولا کہ بھائی بازو کو دودھ ہے, کئی دن سے آ رہا ہوں میں, 1 ہفتے کے لیے تمہارے ہوٹل میں وہ لیا, تمہارے اپارٹمنٹ میں. تو انہیں جب فون کر کے دیکھ کے بعد میں گڑبڑ شڑبڑ شروع ہوئی. معلوم کر تو پتہ چلا کہ اندر ایک فرد رہتا تھا, اس کا ڈیتھ ہو گئی, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اسی لیے ہمارے پاس مسجد کا کانسیپٹ ہے, 5 وقت آپ جانا پڑے گا, عمر کے ہر حصے کے افراد سے ملاقات کرنا پڑے گا, مسکرانا پڑے گا, منور چہروں کو دیکھنا پڑے گا, صف اول کے امام کو, مؤذن کو, بزرگوں کو دیکھنا پڑے گا, تب جا کے جو ہے آپ کے اوپر اثر پیدا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے قسم کھاتا ہے. یہ ساری چیزیں کافی تھی ہمارے لیے, دلیل, رات کا نکلنا, چاند کا ڈوبنا, سورج کا نکلنا, یہ چیزیں کافی نہیں ہیں ہمارے اس کے لیے. پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ کل غفلت ہو جائے, قسم کھا کے یہ بات بتا رہے کہ جو ہے اور اس صورت مبارک کے اندر گزرتے ہوئے زمانے کے بارے میں آپ نے باتیں سنی. جو چیز گزر جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی. نیمبو ہے, آپ آدھا کٹ کر کے نچوڑ دو, پھر اس کے اندر رس نہیں جا سکتا. کوئی چیز کو آپ ابال دو, پھر وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آتا. اسی طریقے سے آپ کی میری جو عمر گزر رہی ہے, آپ بعد میں تڑپ کے رہ جائیں گے, کام کا موقع نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو مہلت زندگی دیا, زندگی دے کے آپ سے زندگی کا حساب پوچھے گا. زندگی کے حساب میں بھی آپ کی جوانی کا حساب پوچھے گا. آپ ریٹائرڈ ہو کے مسجد میں آئیں گے, کمیٹی کے لوگوں پہ اعتراض کر کے لڑیں گے, جھگڑیں گے, تو آپ متبرک نہیں ہوں گے, آپ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے.
جو کریں گے آپ اس عمر کے حساب سے کچھ اجر ملے گا. اصل کام جوانی میں آئیڈیل ماڈل بننا ہے. محلے میں ہر جگہ آپ کی پریزنٹیشن اتنی امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کھاتے ہوئے وقت کی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وہ گزرا ہوا وقت ہے آپ کے سامنے. آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے ذریعے قابیل اور حابیل کو پیدا کیا. دونوں نے لڑائی جھگڑا کیا. قیامت کے دن یہ بھی چیز گزرے ہوئے زمانے اور گزرا ہوا وقت کے حوالے سے ایک تاریخ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی ہوئی کوششیں ان کا کیا ہوا بیٹوں کا جرم معاف ہو جائے گا. عدالت کے اندر پیش ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آئے, والد کو دعوت دین دیا اور گواہ بنائے. وقت گواہ ہے اس بات پر کہ انہوں نے اپنے والد کو احتیاط کے ساتھ دعوت دی, اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی, اپنے بادشاہ کو دعوت دی. وہ بری الذمہ ہے. لیکن وقت گواہ رہے گا کہ ان کے دور میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی. اس وقت ہدایت پانے والوں کو کامیابی ملے گی اور کفر کرنے والوں کو انجام بد یعنی جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سب سمجھائے, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھائے. فرعون اور مختلف بادشاہوں نے کفر کیا اور یہ وقت گواہ ہے اس وقت کے لیے. یہی وہی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے اور پچھلے یعنی آج ہم آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء کرام رسولوں کی گواہی ہم دے رہے ہیں. ساری کتابوں کو ہم مان رہے ہیں اور ساری چیزوں کو سچ جان رہے ہیں کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمیں ان 4 چیزوں پہ عامل ہونے کی ضرورت ہے. اور ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ آنے والی تمام جب تک سورج اور چاند اس دنیا میں نکلتے رہے گا, آپ کی آخری سانس نکلے گی, آپ کو یہ ذمہ داری ہے کہ ان 4 چیزوں کے اوپر آپ کو عامل ہونا پڑے گا. اور عامل ہونے کے ساتھ ساتھ وقت گواہ اس بات پر بھی ہے کہ لوگوں کی تمام کی ہوئی اعمال ان کے اعمال نامے میں درج ہوتے جا رہے ہیں. آج والد سے, محلے کے امام سے, جماعتوں کے امیر سے, دوستوں سے, ہر چیز سے سکتی. جو راز ماں باپ کے سامنے نہیں کھلتے وہ دوستوں کے سامنے کھلتے. جو تکلیفیں دوستوں کے سامنے نہیں کھلتے وہ ڈاکٹر کے سامنے کھلتے. جو چیزیں ڈاکٹر ماں باپ معاشرے میں چھپانا چاہتے وہ بیوی کے سامنے عیاں ہو جاتے. اسی طریقے سے کوئی چیز نہیں, جو عمل آپ کریں گے. سورہ یاسین کی ایک آیت کا مطلب ہے کہ تمہارے قدم نیک کاموں میں بڑھ رہے ہیں سب, تمہارے قدم برے کاموں میں بڑھ رہے ہیں. دونوں کو ہم نوٹ کر رہے ہیں. اس بنیاد پہ گواہی لی جائے گی اس دن. اور یہ تمام چیزوں کو گواہ بناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہی 4 باتوں کی طرف ہم کو دعوت دے رہے ہیں. اور جو ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دی ہوئی مہلت زندگی ہے, 1 سیکنڈ 1 گھنٹے میں کام 1 منٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے, 1 منٹ 1 دن میں کنورٹ ہو رہا ہے, 1 دن 1 ہفتے میں ہو رہا ہے, 1 ہفتہ 1 مہینے میں ہو رہا ہے, 1 مہینہ 1 سال میں گزر جا رہا ہے. اگر میں جائزہ لوں, میری عمر اب 58 سال ہے. 58 سال کا اگر جائزہ لے کے میں 4 صفات کے حساب سے میں اپنی جانچ خود کروں تو میں اطمینان بخش رپورٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. ہر فرد کو چاہیے کہ ان 4 صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قسم کو کبھی آسان نہیں لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا تو کتنی اہم بات ہو سکتی. اگر باپ کسی بات کی نصیحت کر رہا, امیر کسی بات کی نصیحت کر رہا, اپنے ٹیم کا کیپٹن کسی بات کا اگر نصیحت کر رہا, اگر وہ نہیں مان رہے تو غصہ آ جاتا. ہمارے اردو کے سر تھے قیوم صاحب محترم, ہم لوگ اگر لاپرواہی کرتے تو اتنا غصہ آتا کانپ جاتے اور ہم کو ایسا ٹھولے مارنے آتے. تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہاتھ نہیں لگا رہے, ان کے اندر درد تھا. آج اگر دنیا میں آپ دیکھیں گے تو ڈاکٹر کی نظر مرض پہ نہیں ہے, ڈاکٹر کی نظر آپ کی جیب پہ ہے. پہلے کے جو 4 لوگ ان صفات اور ان بزرگوں کی صحبتوں میں رہتے تھے, ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی پروفیشن سے ہوتے تو خدمت کے جذبے سے کام کرتے. کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ ہاتھ دباتے, آنکھ دیکھتے, خارورہ چیک کرتے اور جو ہے نا بڑے ادب احترام سے ان کو نہیں بولتے نہیں تم پہلے سے اچھے بولتے, اور دوا دیتے. کبھی پیسوں کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی.
وہ خوش ہوتے اللہ تعالیٰ میرے سے ایک کام لے رہا ہوں. اور آج کے ڈاکٹر کیا ہے, مرض پہ کم نگاہ, جیب پہ زیادہ نگاہ. یہ ٹیسٹ کراؤ, وہ ٹیسٹ کراؤ, یہ ٹیسٹ کراؤ. ایک ٹیسٹ کرا کے لے کے تک آپ کی ہسٹری یاد بھی نہیں رہتی. اور پہلے کے حکیم دوا دیتے, دعا دیتے تہجد میں, اللہ تعالیٰ میرا کام ہے دوا دینا, تیرا کام ہے شفا دینا. کہاں ہے بتائیے, انسانیت کہاں سے کہاں چلے جائے. آج اتنا سب ہونے کے باوجود وقت اتنی اہم ہے, میں اتنی تفصیل سے اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں اختصار کے ساتھ, کہ وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ مسلمان قوم جب وقت کی قدر کری تو آپ دیکھیے دنیا کی جتنی ترقی ہوئی, دنیا کے جتنے علوم ہیں, جتنی ترقیات ہوئی, جتنی کتابیں لکھی گئی, جتنی جو ہے اس کے اندر تعمیرات ہوئے, سائنس کے ترقیاں ہوئے. اب یہاں بیٹھے ہوئے جو میرے سینئر موسٹ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں دریائے نیل جیسے بڑے بڑے ڈیم یورپ امریکہ میں بنائے, آج 1100 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. اس دور کے لوگ کتنی اخلاص کے ساتھ بنائے ہوں گے تو اتنی مضبوطی اس کے اندر ہے. اگر وہ لوگ جو ہے ابھی حال میں موجودہ حکومت نے ایک برج کی تعمیر کی تو پچھلے 10 سال سے بارشیں نہیں ہوئی تھی, 15 سال سے. اللہ کا ایک نظام ہے کہ 20 سال تک بارش ہوتی, پھر قحط پڑتی, پھر بارش ہوتی. میں تفصیل میں موضوع نہیں ہے اسی لیے نہیں جا رہا ہوں. تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 15 سال تک لوگ پلاٹنگ کر لیے, ہائیڈرا کا ایکشن کی ضرورت پڑ رہی, اور جہاں پر تالاب کے نالے ندیاں تھے دور نہیں, یہاں موسیٰ ندی میں جائیے, آدھا موسیٰ ندی خوبصورت وہ پوری قبضے کر کے کالونیاں بنا لیے, مندر بنا, اس کے اندر پورے ریزیڈینشیل گرام بنا. تو ابھی موجودہ دور کے 12 سال بھی نہیں ہوئی ان کی حکومت کو ایک برج تعمیر کرے مولانا. وہ برج میں جب پانی آ گیا تو نیچے سے پورا چونا نکل گیا پی او پی کا, نیچے خالی راڑا کھڑے رہے, یہاں سیمنٹ بھرنے کی جگہ چونا بھر لیں. ایسا کرے تو کیا چلیں گے یہ چیزیں. تو ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر جو ہے ایمانداری, اخلاص وغیرہ کچھ نہیں. اگر ہمارا وقت صحیح ڈھنگ سے لگے گا, ہر چیز میں آپ اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں گے. بعض لوگ جا کے نارائن گڑھ سے تیل لیتے, بعض لوگ جا کے منڈی سے تیل لیتے, چونکہ کھانے کا تیل یہ سب کیمیکل کا تیل ہے. ہر چیز میں ایسا ہو گیا. تو پرانی چیزوں میں چار مینار کی تعلیم, تاج محل کی تعمیر, قلعہ گولکنڈے کی تعمیر, جو چیزاں لیتے آپ لے لیجئے. لوگوں کو جاب دینے کے لیے, جاب کریٹ کرنے کے لیے اس دور کے لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں ہر میدان میں. اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھیں تو بزرگوں کی ایسی صفات ہمارے سامنے آتی کہ ہم اشیر نہیں. اب بزرگوں کی قدر ختم ہوگی, ان کے صحبتوں میں بیٹھو معلوم ہوگا. ایک صاحب بولے کہ کیا آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں, اتنا غصہ ہے, کام گئی طبیعت میری. تو میں ان کو بولا کہ آج میڈیکل کی اگر سیٹ, جو بچے پڑھ رہے ہیں میڈیکل پڑھنا چاہتے ہیں, ان کی سیٹ کمپٹیشن کی وجہ سے 2 کروڑ میں بک رہی. وہ 2 کروڑ میں لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے. جائیں یہاں پر عثمانیہ میڈیکل کے سامنے لائبریریاں ہیں, کتابیں موٹے موٹے خرید کے لا لو, 30,000 میں پورے ڈاکٹر کی کتابیں آتے, پڑھ لو. کیا ڈاکٹر بن سکتے, اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے. تو میں ان کو بولا بزرگوں کی اسی طریقے سے ضرورت ہے. آپ ان کی صحبتوں میں بیٹھے, ان کے تجربوں سے استفادہ کریں, تب جا کے آپ کو چیزیں معلوم ہوں گی. اور اسی طریقے سے ہمارا وہ مذہب ہے جس کے اندر وقت کی بڑی پابندی ہے. موقع نہیں ہے کہ میں پورے تفصیل میں آپ کو لے کے جاؤں. پوری تعمیرات کا حوالہ دے دیا میں. طب میں آپ کو ترقی کی راہیں بتا دیا. سب جگہ سے ہار کے طبی کی طرف آتے لوگ. ایلوپیتھی کا ڈاکٹر جواب دے دیا, اب ایلوپیتھی میں گھس کے آتے. آج بھی اتنا گزر جانے کے بعد ہزاروں مذاہب آئے, پہلے کے بعد میں کہ اسلام از دا لیٹسٹ ریلیجن, سب سے نیا مذہب اسلام. وہ ہونے کے باوجود بھی ساری جگہ ذہن تھے ہماری مسجد ابراہیم ہندو اور مسلمان بستی کے بیچ میں. لوگ بہت ڈرائے یہاں مسجد مت بناؤ, یہ ہندوؤں کا ایریا ہے, پورے فسادات مادانہ پیٹ سے پھوٹتے. ہمارا دل آ گیا ختم, اللہ کا مرکز ہے, اللہ حفاظت کر لے گا, ہم شروع کریں. تو آج بھی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد 2 ائمہ جو ہے ہمارے حافظ قرآن بیٹھ کے بچوں کو تلاوت کرتے, تجوید سکھاتے. جو لوگ مسجد ابراہیم آئے ان کو معلوم ہے تجارت تجوید سکھاتے. لیکن ہم اندر کے دفتر میں بیٹھے ہوتے تو وہاں کی خواتین, ہندو خواتین, بڑے ادب سے آ کے گیٹ کے باہر سیڑھی کے نیچے کھڑے ہو کے بولتے کہ ہمارے بچے کا پیٹ اچل رہا, ہمارے بچے کا بخار ختم نہیں رہا, ہمارے بچے کو ٹائیفائڈ ہو گیا, ذرا آپ لوگ دعا پڑھیے. تو ہم اشارہ کر کے موضوع امام صاحب کو بولے جاؤ یہاں پڑھ دو, تم حافظ قرآن. تو نہیں, ان کو اندر سے بولا, ہم جاہل, ہم جو ہے نہ قرآن نہ عمل کچھ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو بھی جو ہے سینے میں قرآن ہے, ہمارے مدارس کے لوگ ان کو سرٹیفکیٹ دیے. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہندو قوم کے پاس ہم دعوت دیے ہی نہیں.
ہم بتائے نہیں ہماری ترقی کیا ہے، ہم بتائے نہیں ہمارے اخلاق کیا ہے، ہم بتائے نہیں قرآن کس طریقے سے انصاف کرتا، ہم بتائے ہی نہیں ان کو اخلاق کیا ہوتے ہیں قرآن کے۔ اگر کاش وہ معصوم انسانیت کو اگر یہ چیزیں ہم ہمارے عمل کے ذریعے بتائے تو اللہ کی قسم اور ان چاروں چیزوں کے بعد امن قائم ہوتا۔ آپ بولیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا نبی کریم نبی الزماں صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ مختصر زندگی نبوت کے اندر ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور نہ صرف بدل کے رکھ کے دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ جب موجود تھے عرفات کے میدان میں، ان سے گواہی لی، بتاؤ میں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی کیا میں نے پوری کی نہیں کی؟ درود سلام کی ہم میں سارے 1,25,000 صحابہ وہاں پر یہ گواہی دی ہے کہ آپ بہتر جانتے، اللہ بہتر جانتا۔ تو آپ آسمان کی طرف میں شہادت کی انگلی اٹھا کے یا اللہ تو بھی گواہ رہنا قیامت میں، میں نے تیرا حق ادا کر دیا۔ تو یہ وہ امت کے ہم امتی ہیں، اس بات کو ہم کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پہ ہم کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم پورے قرآن کے ماڈلز، خلفائے راشدین کے ماڈلز سب بگاڑ پیدا کرنے والے ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد اللہ کی قسم، اللہ کے وعدے، اللہ کے حوالوں کے ذریعے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ پاک صاف مذہب ہے جس کے اندر جدول یعنی کیا کرنا چاہیے، ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہر چیز فکس ہے۔ کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ عشاء میں ظہر کی نماز پڑھ لوں گا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں نماز پڑھ لوں گا، نہیں۔ آپ کو فجر کے طلوع آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت میں فجر کی نماز ہوگی، ظہر سورج نکلنے کے بعد فلانی جگہ پہنچنے تک ہی ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، عصر غروب آفتاب سے پہلے اور سورج ڈھلنے کے بعد پڑھنی ہوگی، مغرب غروب آفتاب کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ کو ایک چیز سے ہماری شریعت محمدیہ اجازت دیتی، آپ سفر پہ ہیں، بیمار ہیں تو کچھ ریزرویشن مل سکتا کہ قصر میں 2 نمازوں کو ملا لیا جا سکتا، قصر کے نام پہ آپ 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ظہر کو ظہر کے ٹائم، عصر فجر کو فجر کے ٹائم میں پڑھے گا، ظہر عصر ملی جا سکتی، مغرب عشاء ملی جا سکتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ شاید حج کے موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سال 20 لاکھ لوگوں کو، نئے 20 لاکھ لوگوں کو اپنے پاس بلا کر کے مشق کرا کے واپس بھیجتا کہ یہ اصل دین حنیف ہے، یہ اصل میرے قسموں کا ماڈل ہے۔ تم کل قیامت کے دن یہ نہیں بولنا مجھے کہ جو ہے ہم پڑھے نہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آج دنیا میں دیکھیے میں عربوں کے ساتھ کام کیا کہ عربوں کے پاس کروڑوں روپے کی دولت ہے، وہ اپنا قلم ہاتھ میں لے سے، میں اپنے کفیل کی بات کرتا ہوں، کٹے ڈالے تو انہوں جو ہے نا ایسا چنچے رکھے ایسا رکھتے تھے، نوٹوں گننے تک نہیں آتا، لیکن کروڑ پتی تھے۔ گڈی دیکھ کے اندازہ کرتے تھے، 25 کی ڈگری، 20 کی ڈگری، 5 کی ڈگری، 100 کی۔ اللہ تعالیٰ دولت کا کرائٹیریا کامیابی نہیں ہے، دولت کا کرائٹیریا آپ کو جو ہے نا کچھ بڑا اعلیٰ تعلیم پڑھنے میں، آپ اگر اپنی زندگی اسلامی اصولوں پہ گزاریں گے، اللہ جن باتوں کی قسم کھایا اور جس چیزوں کا حوالہ دیا اگر اس چیزوں پہ رہیں گے تب جا کے جو ہے ہم یہ کام کر سکیں گے۔ تو ہماری ساری چیزیں ایکوریسی کے ساتھ ہے۔ اب وقت کی اہمیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی لاپرواہی میں گزار دیتا اور جب لاپرواہی میں گزار کر کے موت کا وقت آتا تو اللہ سے بولتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بہت غفلت میں زندگی گزار دیا، ایک مہلت دو۔ جب اس کو موت کا فرشتہ نظر آتا یا پھر ڈاکٹر جواب دے دیتے، جب جو ہے آپ کو مسائل پیدا ہو جاتے تو آپ کیا کرتے؟ کہ جب اللہ کو پکارتے، ہر مذہب کا آدمی پکارتا، اور جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، بولا تو زندگی ختم ہو گئی، میں سارے چیزوں کو دلیل بنایا، ہر چیز تمہارے اندر واضح کر دیا، ہر چیز تم کو دکھا دیا، اب آپ کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزام میں یا ایگزام میں بیٹھے ہوئے اب کے بار میں ذرا توجہ نہیں دیا، آئندہ ایگزام میں تیار ہو جاؤں۔ اس سال میں حج کو نہیں جا سکا، میرے پاس معاشی قوت نہیں تھی، اب میں جا کے جو ہے ذی الحجہ کے بعد سفر کے مہینے میں میرے پاس مالی استحکام آ گیا، میں اب جاتا ہوں حج کو، تو نہیں ہو سکتا، وہی ایام تشریق میں جانا پڑے گا حج کے لیے۔ یہ اسلام میں ایکوریسی بہت زیادہ ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ ہمارے پاس موت کا فرشتہ کھڑا ہو جائے، گزرتے ہوئے وقت کی قدر کریں، گزرتے ہوئے زمانے سے سبق لیں، اور آنے والی نسلوں کو ہم جو ہے
नसीहत करें, वास करें। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कई मौक़ों पर ये बात को वाज़ेह कर दिया कि आपको कोई ना कोई ज़रिए के साथ, कोई ना कोई अमल के साथ ये बात आपको मालूम हो जाएगी। अब रहा एक कि जब इंसान का मौत आती तो उसको 8 सवालात के जवाब 3 खबर में, 3 हशर के मैदान में पूछे जाएंगे। जो ये 8 सवालात में कामयाब होगा वो कामयाब होगा। पहले खबर के 3 सवाल आते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। ये 3 वहाँ पास करना पड़ेगा। और 5 सवालात हशर के मैदान में उस सबसे बड़ा सुप्रीम जज के सामने 5 सवालात का जवाब देना पड़ेगा। उसमें भी क्या है, 2 वक्त से रिलेटेड है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ गुजारे, इतनी मोहलत ज़िंदगी मिली। दूसरा सवाल होगा कि जवानी कहाँ गुजारे। अब क्या हुआ, 5 सवालात में से 40% ये 2 वक्त के ऊपर है। देखिए, तो जो वक्त गुजर गया बाकी वक्त कल की सलाहियत आज में रहती। तो ये 5 सवालात में से जब तक आप नहीं देंगे, मन चाही ज़िंदगी गुजारेंगे, इन चीज़ों को ज़ाया कर देंगे, तो क़यामत के दिन बहुत सख्त तरीन दिन और हमेशा हमेशा की जहन्नम में जाना पड़ेगा। हाँ, ये एक बात और है कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप कलमा लाने की कीमत ये है कि क़यामत के दिन जब आपके जिस्म पे लगी हुई पूरी गुनाहों की गिलाज़त को धो करके पूरा कोयले पे जहन्नम की आग में ऐसा तपा के पूरा, आजकल बारबेक्यू का सिस्टम है, बारबेक्यू लगाए तो गोश्त का पानी और चिकना पूरा निकल जाता है। जब गोश्त जमा तो जब खाते हैं, कच्चा गोश्त तो भी नहीं खाते। अल्लाह ताला इसी तरीके से हमको कबाब पे लगाएंगे जहन्नम की। पूरे बुराइयाँ झड़ने के बाद जब खालिस चीज़ हो जाएगी, जब बोलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला राई के दाने के बराबर किसी के अंदर ईमान है तो उसकी कीमत ये होगी दोज़ख से निकाल के जन्नत में चले जाए। 2 दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, क्लास में हम पढ़ते थे, वेणुगोपाल है, कमल चंद है, बहुत सारे लोग हैं। क़यामत के दिन एक मुकाबले में 8वें पारे में रुबमा युज़िल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन कि दोनों दोस्त बोलते, दोनों का लाइफ स्टाइल ऐसे था, दोनों का बिजनेस था, दोनों क्रिकेट प्लेयर थे। तुम्हारे दोज़ख में से कहीं को निकल गया, अपन दोनों अच्छे थे ना। तो उन्हें बोलता है कि मैं कलमा लाया हुआ था, तेरे में कलमा नहीं है, तेरे हमेशा हमेशा की जहन्नम में तू चले आ, मेरे पूरे गिलासत ना ख़त्म हो गए, मैं जन्नत में जा रहा हूँ। और वक्त के हवाले से जो 3 बाकी की चीज़ें हैं, माल कहाँ से कमाए, इंसाफ के साथ हड़प लिए, कर लिए, कब्ज़े करे, क्या क्या करे, माल के हवाले से बात आएगी। जब माल का हवाला ख़त्म होगा तो उसको कहाँ खर्च करें। हो सकता है आप हलाल ज़रिए से माल कमाए हों, लेकिन आप माल की कसरत, अल्लाह ताला एक को माल देता 10 का ख्याल करते हुए आपको ये बोला कि आप इसके मालिक नहीं हैं, आप इसके खादिम हैं। एक को देता 10 का ख्याल करके उन 10 तक आप ये चीज़ें पहुँचाए या नहीं पहुँचाए। यहाँ क्या हो रहा, बंगले खरीदे जा रहे हैं, 5-5 प्रॉपर्टियाँ खरीदे जा रहे हैं, फार्म हाउसा खरीदे जा रहे हैं, पेंटा हाउसा खरीदे जा रहे हैं। नहीं, ये अगर इंसानियत एक भी तरीके से गुर्बत का शिकार हुई, भूख से बिलबिला रहे, मर से बिलबिला रहे, तो आप क़यामत के दिन जवाब दे रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम चीज़ों के बाद मैं सबसे ज़्यादा पहले 2 लफ्ज़ पे ही फोकस कर रहा हूँ, 4 तो बहुत हल्के हैं। जब ये पूरे चीज़ों का एहसास हो जाएगा, ऑटोमेटिक 4 चीज़ें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। और इन 8 सवालात में से आखिरी सवाल होगा कि इल्म कितना हासिल करें। आज घरों में लाइब्रेरियाँ हैं, कई दोस्तों के घरों में, जो मौलाना हमारे घर में है, एक गलती हमारे बच्चों ने की, मैं भी तवज्जो नहीं दिया, फौरी उन्होंने टोका। इतनी खुशी हुई हमारी अहलिया, बहुत शुक्र अदा करें कि उन्होंने बोले कि कुरान के उसको उल्टा रखा हुआ था, फौरी आप बोले, और पता नहीं कब से उल्टी रखी हुई थी वो, क्योंकि बच्चे बहुत है, बच्चे अब चले गए अपने अपने जॉबों पे, तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है कुरान मजीद का। तो छोटी छोटी गलतियाँ ये हमारे बुजुर्ग हमारी इस्लाह कर सकते हैं हर तरीके से। यही तो वजह है कि 4 बातें मैं आपके सामने जो पेश करने वाला हूँ। और जहन्नम में जब इंसान मर के चले जाएगा तो उसको तो एक अफसोस होगा कि काश अल्लाह के अता करती हुई मोहलत ज़िंदगी के अंदर अगर मैं अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे, रसूल के बताए हुए तरीक़ों पे अगर ज़िंदगी गुजारता तो काश यहाँ कामयाब होकर जन्नत में आ जाए। तो उसको मोहलत भी नहीं मिली और जहन्नम रसीद हो गया।
अब रहा एक अफसोस जन्नत वालों को भी होगा। एक अनोखी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सब्र कर लीजिए, नहीं तो गुस्सा करेंगे आप लोग। जन्नत में क्या अफसोस होगा? जन्नत में ये अफसोस होगा कि जो आखिरी आदमी को जन्नत में दाखिल किया जाएगा वो शख्स दरवाजे पर खड़े रहेगा। जैसे इम्तिहान का रिजल्ट आ गया, कोई 35 को पास से 34 मार्क्स आ गया तो सीएम की तरफ देखता है, 1 मार्क्स बढ़ा दिया तो मैं पास हो जाता हूँ। कुछ भी हो जाओ, उन्हें जब मेयार की तरफ फर्स्ट क्लास में नहीं देखता हूँ, उन्हें क्या देखता हूँ? 1 मार्क्स मिल जाए मैं जन्नत में चले जाऊँ, पास हो जाऊँ, इंटरमीडिएट में चले जाऊँ। उन्हें बोलता कुछ भी नहीं हो, मार्क्स मिले, बाद छोटे से छोटे कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया तो मैं इंटरमीडिएट पढ़ लेता हूँ। उसी तरीके से बास 50-50 लोग क्या करेंगे, किसी तरीके से मेरे को जन्नत के दरवाज़ों के कोने में भी जगह मिल गई तो मैं चले जाता हूँ। तो इस टाइप के भी बहुत सारे लोग होंगे जो बैन ज़िंदगी गुजारे लेकिन कामयाबी हो जाएंगी कोई अच्छे अमल की वजह से, माँ बाप के दुआओं से, या उनकी नमाज को जाने का तरीक़ा, जो भी उन्होंने एक अमल करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उनको अपनी रहमत से जो है जन्नत में भेज देगा। और रहमत भी लोग रहमत के भरोसे पे बहुत बड़े बड़े काम करते रहे। कैसे काम करते रहे कि हमारे दादा जो है पहुँचे हुए हैं, हमारे दादा के लिए इतनी बड़ी तस्बीह है, हम बख्शे हुए ख़ानदान के लोग हैं, वो नहीं चलेगा। हर एक का इंडिविजुअल कस्टम होगा। आप क्या है, आपकी ज़िंदगी क्या है, आपके सवाल क्या है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरत मुबारक में कसम खा के कुरान मजीद का एजाज़ है, कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोला, कभी इंसान बोला, कभी मोमिन बोला, कभी मुखर्रिब बोला, कभी और कुछ ख़ास चीज़ों से मोहब्बत से इज़हार किया। तो ये इंसानों का जो फ़िक्रा है उसके अंदर ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया। तो हमें चाहिए कि जन्नत में जब हम जाएंगे तो जन्नत में ग्रेस मार्क्स में पास हो गया वाली जन्नत में नहीं, हम पूरी शान और शौकत से मुखर्रब बन के जाएँ ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब हमको हासिल हो, आपकी शिफात हमको मिले। अब आप बोलेंगे कि जन्नती लोगों को अफसोस ये होगा जब जन्नत में दिखाया जाएगा, जन्नत में जो दर्जात हैं ज़मीन और आसमान में कितना डिफरेंस है मालूम है आपको? उतने डिफरेंस का फ़र्क होगा। जिसके आमाल जितने ऊंचे रहेंगे उतना फ़र्क होते चले जाए। जब उनको ये अफसोस होगा काश मेरी मोहलत ज़िंदगी में ये बड़ा आसान था, आज टाइम पास के नाम पे लोग गुजार रहे हैं। आपको मालूम है शहर हैदराबाद के अंदर जितने फार्मेसी है और जितने चाय खाने हैं, जितने शादी खाने हैं, मैंने अपने तौर पर सर्वे किया, 1 लाख के करीब चाय खाने हैं और 5800 शादी खाने इस वक्त हैं। सब चल रहे हैं धड़ल्ले के साथ। अभी कभी रात में आप 11:30 बजे के ऊपर चले जाइए, बल्ला गोड़ा जाइए, तो से भी शादी खाने के, चंपा पेट चले जाइए, ये किलरों के पास पूरे शादी खाना भरे हुए। कोई शादी खाना 2.5 लाख से कम का नहीं है, कोई दावत 3 लाख से कम की नहीं होती। अगर यहाँ बैठे हुए लोगों से मौलाना से इजाज़त लेके अगर मैं बोला कि जो है आप लोग अपना इनफरादी जायज़ा लीजिए मुझ साहब मेरा, बोले तो मैं डर के भाग जाऊँगा यहाँ से। इसलिए कि मैं दावत दीन के लिए किसी को बुलाऊं, थिकली पॉपुलेटेड बड़े बड़े फ्लाइट्स के अंदर हम रह रहे हैं। एक फ्लाइट के अंदर एक छोटे गांव के होते लोग हो गए आजकल। पहले 100 घरों का एक कॉलोनी, अभी भी तांडूर है, विकाराबाद है, वहाँ 200-300 घर हैं मुसलमान। आज 200-300 एक लंबे टावर के अंदर फ्लैट्स आ जाए। उनको अगर बोले दावत दीन के लिए घर में रखो तो कोने उन्हें नहीं पहचानता, इन्हें नहीं पहचानता, उन्हें नहीं पहचानता, ये हमारी लापरवाही है। वही अगर हमारे घर में दावत हो तो हमारी दावत कम से कम 800 से 1200 के मिडिल क्लास करें। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड है, क़यामत के दिन ये नहीं चलने वाला। तो इसी तरीके से जब जन्नत यहाँ जाएंगे तो आला मुकाम हासिल करने का बड़ा अफसोस रहेगा कि ऐसी ऐसी बात है। और इसमें एक और चीज़ ये है कि वक्त को हमेशा हम इस अंदाज से गुजारें कि हम हर एतबार से कामयाब हो जाए। हम जो है हमारा इतना ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि हम कभी ये समझते हैं कि मैं इतनी इबादत कर लिया होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आखिरी ज़माने में बेचैनी के साथ महलों में निकल जाते, कभी पत्तों को देखते, काश अबू बकर जवाब दे कि से बच जाता तो मैं पत्ता बन जाता। कभी कोई पत्थर को देखते तो काश अबू बकर पत्थर होता तो जवाब सही के एहसास से हम बरी रहते। तो ये इतने ज़बरदस्त लोग हमारे खुलफाए राशिदीन जिनकी ज़िंदगियाँ बहुत बड़ी बड़ी हमारे लिए रहनुमाई है, उनका ये हाल था आखिरी ज़माने में, तो हम किस खेत की मूली है। तो एक और चीज़ ये है कि अब पूरे वक्त ज़माना असर सबकी अल्लाह ताला कसम का, मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा। अब जो माँ बाकी 4 चीज़ें बिल्कुल हल्का मैं बोलूँ वो ये कि इल्लल लज़ीना आमनू,
تو اس کے اندر پہلی چیز ہے ایمان. ایمان بہت بڑی چیز ہے. ایمان کہیں پہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اللہ موجود ہے, اللہ زندگی دیا, اللہ موت دے گا, کل حشر میں اٹھائے گا. پھر اللہ کی کتابوں پہ یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب ہمارے لیے ہدایت ہے. پھر نبیوں پہ, رسولوں پہ, تقدیر پہ, اور جو ہے ہمارے تقدیر وغیرہ پہ بھی ایمان ہونا چاہیے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پہ ایمان اگر آپ کا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. تو جب ایک ایمان الا الذین آمنوا بول کے خالی ایمان لا کے لوگ خوش ہیں. اب تحریک اسلامی کے صحیح عقیدہ لوگوں کا آج اوور کانفیڈنس کا لیول یہ ہے موزا کہ ہمارے عقیدے صحیح ہے, ہم شرک نہیں کر رہے ہیں, ہم کبیرہ گناہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو دوسری بات آ رہی عمل صالح اس میں کمزور ہے, نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. تو ایمان حاصل کر لیے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ بری الذمہ ہیں. اگر جو ہے صبح میں فجر کے بعد آپ تجدید عہد کے ساتھ آج پھر سے نئے مسلمان بننا چاہ رہے تو آپ صبح میں 9 بجے 11 بجے بھی اگر ایمان لائے صحیح ڈھنگ سے تجدید عہد کے ساتھ پھر سے کلمہ پڑھ کے 2 گھنٹے بھی نہیں گزرتے امام مؤذن مسجد سے اذان دیتا اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ. اگر آپ آنے گئے تو آپ کا ایمان وہیں رک گیا, آپ رک گئے وہیں. تو آپ کو ہر صورت میں فرض نماز پڑھنا ہے. ایک اچھی بات یاد آ رہی مجھے کہ دنیا میں ایک مدر ٹریسا نام کی خاتون تھی. دنیا میں جہاں جہاں ممالک ہے ہر ملک کے اندر وہ خدمت خلق کا ایسا اعلیٰ کام کری ہو کہ کوئی دنیا کا سویلین ایوارڈ, ہر ملک اپنا سویلین ایوارڈ اس کو دیے, اتنا خدمت خلق کا کام کی. لیکن میں تو نہیں سمجھتا, میری جو مطالعہ ہے ناقص, اس سے یہ نہیں لگتا کہ وہ کل جنت میں جائے گی, چونکہ ایمان نہیں ہے اس کے اندر. کیا کلمہ طیبہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اگر کوئی فرد ایمان کچا رکھ کے اگر عمل صالح کر رہا, حق کی بات کہہ رہا, صبر کر رہا, کوئی فائدہ نہیں ہے. مدر ٹریسا کا یہی پرابلم تھا, ایمان نہیں تھا مگر باقی 3 شرائط پوری کرنی تھی. تو ہم کو تاریخ کی باتوں سے عبرت لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد عمل صالح کا جو معاملہ ہے, جیسا میں نے بولا کہ خالی ہمارا اوور کانفیڈنس بہت ہے, ہم کیا کریں, بعض بدعات کو عبادت سمجھ لیے, وہ نہیں. اگر نوجوان ہیں تو میں سختی کے ساتھ مشورہ دوں گا, میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے, آپ کی صبح تہجد سے شروع ہونا چاہیے, عشاء کے بعد ختم ہو جانا چاہیے. آپ کا کھانا مغرب کے بعد ہو جانا. آپ مجھے پاگل خانہ بھیج دیجیے, میں جانے کے لیے تیار ہوں. آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. جب گورنمنٹ امپلائیز ختم ہو گئے تو بیچارے تھک تھکا کے بیگ لے کے 6 بجے دفتر سے نکلتے ہوئے اب کہاں گھر کو جا کے آنا بول کے دعوتوں میں چلے جاتے تھے, تو 7 بجے دعوتیں ہوتے. اب پورے تاجرین ہو گئے, 1 بجے دکان کھولتے, 10:30 بجے بند کرتے. ان کے لیے شادی خانے میں 1 بجے رات تک ہے. جو لوگ شکر کے مریض ہیں, ضعیف ہے, وہ کیسا رہیں گے بتائیے آپ, دوائیں کھانے والے. تو ہم کو اس میدان میں بھی بہت کیئرفل کاشیس رہنا. عمل صالح کیا ہے بھائی؟ عمل صالح آپ کے نماز وقت پہ ہونا چاہیے, روزہ وقت پہ رکھنا چاہیے, شریعت پہ پابند اور کاربند ہونا چاہیے, اپنی زندگی کو رب چاہی بنانا چاہیے, من چاہی چھوڑ کر. ہمارے اخلاق بہت اونچے ہونا چاہیے, بزرگوں کی قدر کرنا چاہیے, ہمدردی اور خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں نماز پڑھ لیا, میں ماں باپ کو کھانا کھلا لیا, میں دیکھ لیا. نہیں, آپ کے پورے معاشرے میں, پورے محلے میں آپ کے اعمال کے ذریعے پورے صالح اعمال ہوتے رہنا چاہیے. لوگ گواہی دے آپ کے صالح اعمال کے حوالے سے. ایمان مضبوط ہونا, پھر عمل صالح کرنا. او تواصوا کیا ہے بھائی, بالحق. حق کیا ہے؟ حق اور اعمال صالح کا قریب کا تعلق ہے. اور وہ کیا ہے بولے تو, جب آپ حق کی بات کرنے کے لیے میدان میں نکلیں گے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ گنیش کے پنڈال میں جا کے جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان سے اجازت لی, ہم کوئی واض و نصیحت کی باتیں اس اچھے موقع سے جہاں پر عوام کھڑی ہوئی ہے, ہم سیکولر لوگ ہیں, جا کے قرآن کے کچھ ایسے باتیں ہیں. قرآن کیا ہے؟ آج دنیا کی ساری ایوانوں کے اندر قرآن کا قانون ہے. ان کو پارلیمنٹ معلوم, اسمبلی معلوم, انصاف معلوم, عدل معلوم, پورا قرآن مجید سے لیے سو ہے. اپنی غرض کے لیے اس کو الٹا کریے تو میں کیا کروں. تو وہاں سے انہوں ٹھہر کے اخلاق کی باتیں پیش کرے, خدمت کی باتیں پیش کرے, انسانوں کے حقوق کی بات پیش کرے.
عدالت کے حوالے سے فیصلوں میں راضی ہونے کی بات کرے تو لوگوں نے اتنا پسند کیا، ان کو بولے آؤ سیریس بناؤ، آپ کی میری ہمت نہیں ہے اسے جا کے کچھ کام کرنے کی۔ تو آپ جب حق کی بات کریں گے تو حق کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا، کرایہ دار مکاندار کو ستا رہا، مکاندار کرایہ دار کو ستا رہا، انہیں جگہ قابض کر دیا، بڑی گاڑی گھر کے سامنے لا کے کھڑا دیا، رات میں ایمرجنسی انہیں نکل رہا، ہٹاؤ بولے تو ضد کر رہا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ ایسے وقت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تھوڑی قوت دیا تو آپ اخلاق سے، کردار سے ان کو جو ہے سمجھائے۔ اگر یہ کام آپ چاروں صفات کا پہلے دن سے کرتے ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ تو حق کا کام پورے تقاضوں کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا کچھ صحابہ گئے حضرت عائشہ کے پاس، پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ تو غصے سے، غصہ کیا، ایک پورے یقین کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بولے کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو ہمارے کو کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہمارے درمیان قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ جب تھام لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ٹکرانے کے بعد باقی نہیں رہے گی۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اب وتواصوا بالصبر، اب صبر کیا ہے؟ صبر بھی بڑی مزیدار چیز ہے۔ صبر یہ ہے کہ جو ہے والد جو ہے بڑے آرزو ارمان سے آپ کی شادی کریں، اب نئی دلہن پیزا برگر روز پارک، یہ پارک بول رہے ہیں، آپ ان کو نظر انداز کر کے بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو نظر انداز کریں۔ ماں باپ کا کیا مقام ہے معلوم ہے آپ کو؟ تو میں ایک حدیث کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، ایک بات پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ سکتا ہوں میں، قیامت کے دن انسان کے لیے، ہر فرد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جو ہے کعبۃ اللہ کو جا سکوں، کعبے کو دیکھوں میں اپنے آنکھ سے۔ ٹھیک ہے، امیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیا، ثروت دیا، وہ لوگ جاتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کا حق کیسا جاتا؟ ہمارا یہ دین اتنا بیلنسنگ دین ہے کہ اگر تم ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے برابر۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، 2-4 منٹ رہ گئے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ 4 چیزوں پہ عامل لوگ آئے تو اس میں ایک ایسا طبقہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دولت سے مالا مال کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے، سب کرنے کے باوجود حج عمرے کو جاتے، کچھ اور عبادتیں کرتے، افطار پارٹیاں کرتے، ڈنر پارٹیاں کرتے رفقا کھلانے کے لیے۔ تو غریب صحابہ کرام جو کمزور تھے مالی اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہو کے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے جتنے 4 باتوں کا آپ نے حکم جاری فرمایا قرآن کے حوالے سے ہم کو سمجھا، یہ 4 صفتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن بعض ہمارے رفیق بھائیاں ہیں جن کی مالی حالت بہت اونچی ہے، وہ ایکسٹرا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کے بولے کیا ان کا جذبہ ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔